لوگ جہاں سارے کام اسباب سے کر رہے ہیں وہاں حفاظتی اسباب سے جاتے ہیں، حالانکہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اسباب ان حالات سے حفاظت میں بالکل فیل ہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق دین ہے، کسی سبب سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ وہ بھی ایک سبب ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے بعض مخلوق کو بعض مخلوق پر قوت خود عطا فرمائی ہے، جس طرح فوقیت دی ہے اس طرح قوت بھی دی ہے، لیکن عزت سے بڑھ کر قرآن کی آیتوں کے ایسی خصوصیات ہیں کہ جس میں ہر مخلوق مغلوب ہو جاتی ہے، ہر مخلوق مغلوب ہو جاتی ہے، ہر مخلوق جس سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور یہ آیت اتنی یقینی ہے کہ شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ جس گھر میں حدیث کرسی پڑھی جاتی ہے اسے میں داخل نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں پر نگراں بنائے گئے، رات کو شیطان آتا اور دروازے کی ریخ میں سے داخل ہوتا اور کھجوریں کچھ کھاتا کچھ ساتھ لے جاتا، معاذ نے اس کو پکڑ لیا، حالانکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء ہیں، لیکن ان کو بھی آیت الکرسی شیطان سے حفاظت کے لیے شیطان نے خود سکھلائی، اور کتنی یقینی ہوتی ہے، جس کو شیطان بھی یہ کہے کہ اس سے پڑھنے والے گھر میں نہیں آ سکتا۔ آج کل ہر چیز رسمی ہو گئی ہے، لوگ لکھ کر ٹنگا دیتے ہیں، باقی سمجھتے ہیں، ایسا نقش اور کاغذات کا مزاج بن گیا ہے، حالانکہ عمل اس کو کہتے ہیں جس کو انسان خود کرے، تو آدمی خود کرے وہ عمل ہے۔ کئی لکھ کر ٹنگا دیتے ہیں، اور اب تو اور بھی زیادہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے۔ ایک صاحب آیا میرے پاس کہ میں اور میرا سارا گھرانہ شہر میں جبڑا ہوا ہے، اتنا سخت شہر ہے کہ ہر طرح کا علاج کر لیا ہے، کوئی فائدہ نہیں، یہ کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی گھر کے ہر فرد سے کہو کہ وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی کسی پر شہر باقی رہتا ہے تو وہ شہر نہیں ہو سکتا، شہر نہیں۔ پھر سورہ فلق سورہ ناس کے نازل ہونے سے ہی تمام شیاطین اور جنات مدینہ وغیرہ چھوڑ کر یمن چلے گئے تھے، پڑھنے سے کیا ہوگا؟ صرف نازل ہونے پر ہی جس وقت سورہ فلق سے نازل ہوئی تمام جنات اور شیاطین مدینہ منورہ مرکز تھا ان کا، یہ سب چھوڑ کر نصیبین چلے گئے۔ نصیبین یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں چلے، یہ ان دو صورتوں کے نازل ہونے کے بعد ہم مدینے میں نہیں رہتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں کی نگرانی اور حفاظت سے تھے، شیطان آتا تھا ہاتھی کی شکل میں اور ریخ سے داخل ہو کر اندر کھجوریں کھاتا، معاذ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے زور سے کھینچا، اس کو ایسا زور سے کھینچا کہ وہ کہنے لگا کہ چھوڑ دو مجھے، اب نہیں آؤں گا۔ معاذ کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر آیا، صبح کا معاذ رضی اللہ عنہ نے حال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات کھجوریں شیطان کھجوروں میں کھجور چرانے کے لیے آیا۔ لوگ کہتے ہیں رکھے رکھے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، رکھا ہوا کھانا غائب ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، شیاطین جنات پریشان کرتے ہیں۔ ابھی دن پھر آیا، حضرت نے پھر پکڑ لیا، فرمایا اب نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا نہیں چھوڑ دو، میں بہت غریب آدمی ہوں، بعض بچے دار ہیں، عیال بچے ہیں، ان کے کھانے کے لیے ضرورت ہے، اب نہیں آؤں گا۔ حضرت معاذ نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ فرمایا صبح کو معاذ کہاں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے رات کے پہلی کا؟ یہ وہ کہہ کر گیا ہے کہ اب نہیں آؤں گا۔ آپ نے کہ نہیں پھر آئے گا، اسی رات پھر آیا، حضرت معاذ نے پھر پکڑ لیا
اور یہ کہا کہ آج تمہیں تجھے لے کے جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک چیز سکھلاؤں گا. علم کا اتنا شوق معاذ رضی اللہ نے اس طرح چھوڑ دیا کہ تم مجھے کچھ سکھلاؤ گے کہ دیکھو میں تمہیں ایک چیز سکھلاتا ہوں کہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں ہم داخل نہیں ہوتے. 3 دن تک نہیں سکھلائے گی جس کو ضرورت نہیں ہوگی. جو ضرورت پوری ہو گئی تو سکھلا دی. کیا آنے کی ضرورت ہے نہیں, اگر ان کی کھانی کی لینی کی دے دی اس سے پہلے نہیں سکھلائے گی. مجھے معلوم ہے شہر میں نہیں آ سکوں گا, اتنی یقینی ہے. چنانچہ صبح کا معاذ بھی اللہ تعالیٰ نے آج تم حاضر ہے. وہاں پہلے اعلان ہو رہا تھا کہ معاذ کہاں ہے. آپ میں معاذ کیا وہ میں راستہ قیدی کا. حضرت معاذ نے عرض کیا کہ وہ مجھ سے یہ کہہ گیا کہ گھر میں آج بچی پڑھی جاتی ہیں اس سے داخل نہیں ہوتا, وہ مجھے یہ سکھلا کر چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا ہے تو وہ خبیث جھوٹا ہے, تو خبیث جھوٹا شیطان, لیکن بات سچی کہہ کر گیا ہے. تو وہ خبیث جھوٹا لیکن بات صدقہ ولکن کذوب, یہ بات سچی کہہ گیا ہے تو وہ جھوٹا. تو میں نے عرض کیا کہ ان آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. تو ایک ساتھ کہنے لگے کہ میں کیا کروں, سارا گھر شہر میں ہے, میں ان سے کھانے میں آیت الکرسی پڑھ لیا کروں. محمد دن بتانے آیت الکرسی 1 سال کے بعد آئے, باہر کے ملک میں رہتے تھے, 1 سال کے بعد آئے, کہنے لگے کہ 1 سال ہو گیا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی بڑھاوا تھا نہیں, تو ہم نے گھر میں ٹیپ چلا دیا. اب روزانہ رات کو بٹن دبا دیتے ہیں, رات کو بٹن دبا دیتے ہیں, ٹیپ چلتا ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ ہوا نہیں. مجھے غصہ تو آیا ہی بات نہیں کی. میں نے کہا یہ بتاؤ شہر ٹیپ پر تھا یا تمہارے اوپر تھا؟ ٹیپ پر تھا تو ٹیپ پڑے, میں اتنی عرض کر رہا اتنی جہالت ہے اور رواج غالب آ گیا ہے کہ اس لیکن آیتوں کو یقین کے ساتھ آدمی خود نہ پڑھے, وہ ان آیتوں کے عمل سے زیادہ عملیات پر یقین ہے. تو ایسے کسی بتا دے گا اس میں نہیں آنے کی, کوئی تعلیم دے دے گا تو نہیں آ جائے گا, کیونکہ عقیدہ بگڑا ہوا ہے. عقیدت مضبوط, عقیدت جی ہاں طرح طرح سے عقیدت ہے جو تعلیم سے کام ہو گیا, حاصل کرسی سے کام نہیں ہوگا. سنو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سنا فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر آپ فرما رہے تھے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا ہر نماز کے بعد اس کو جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں. یہاں نماز پڑھتے اس کے بھاگتے ہیں, نماز پڑھتے اس کے بھاگتے ہیں. اب ہر نماز کے بعد جیسے آیت الکرسی پڑھ لیں اس کو جن میں داخلے سے کوئی روکنے والا نہیں. اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, 10 بار فجر کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, شیطان پوری کوشش کے باوجود رات تک اسے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. پوری کوشش کے باوجود رات تک کوئی گناہ اس سے کروا نہیں سکتا شیطان. وہ خلص جارے کو ہم سے بدنام کیا ہوا ہے. شیطان خود بنے ہوئے سارے حرکتیں خود کریں, الزام شیطان اتنا کمزور ہے. ان قید شیطان کان ضعیفا, یہ شیطان بہت کمزور ہے. ایک صحابی کو تھی الجھن کہ آخر جن کیسے ہوتے ہوں گے, کیسے مضبوط ہوتے ہوں گے, کیسے طاقتور ہوتے ہوں گے. ان کی ہو گئی ایک دن کو ملاقات, تو کہنے لگے ایسا تھا وہ جن جیسا بکری کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اتنا کمزور. صاحب نے پوچھا کہ تم سب سے کمزور ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں سارے دنیا سے سب سے قوی ہوں.
فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا اپنے سونے کا وقت پر لیٹ کر اللہ تعالیٰ اس کو جو حفاظت سے رکھیں گے، اس کے پورے گھرانے کو بھی اور اس کے پڑوسی گھرانے کو بھی اور ان پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے گھرانے کو بھی۔ ایک آیت الکرسی پڑھی جائے تو سارا محلہ اللہ کی امان میں آ جائے۔ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اسلام میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو یا اسلام میں کوئی بچہ سمجھدار ہوا ہو گیا ہو اور وہ آیت الکرسی بغیر پڑھے سو جائے۔ جیسے زمانہ ہوگا یہاں سے بچے موبائل سے کھیلتے کھیلتے سو جاتے، نئے نئی باتیں کرتے کرتے گناہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی شخص اسلام میں پیدا ہوا ہو یا اس نے اسلام میں سمجھ حاصل کی ہو کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر تم جان لیتے، کاش تم جان لیتے آیت الکرسی کیا ہے۔ یہ تمہارے نبی کو دی گئی ہے عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے، اور تمہارے نبی سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اور فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں رات گزار نہیں سکتا جب تک 3 مرتبہ آیت الکرسی نہ پڑھ لوں، ایک تو عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں میں اور تیسرے وتر میں اور جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو ان 3 موقعوں میں آیت الکرسی پڑھے بغیر نہیں سوتا۔ عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے آل عمران کی آخری آیتیں ایک رات میں پڑھ لی اس شخص کو تمام رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے 10 آیتیں پڑھ لی سورہ بقرہ کی، جس شخص نے 10 آیتیں پڑھ لی سورہ بقرہ کی، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ 4 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع کی اور آیت الکرسی، اور 2 آیتیں سورہ آیت الکرسی کے بعد کی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، 3 آیتوں کو پڑھ لے گا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔